حضرت موسیٰ علیہ السلام، عہد 1451 قبل مسیح سے 1571 قبل مسیح۔ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر مصر میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بربادی کا باعث ہو، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ لہذا آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ اس نے آپ کو بطور فرزند پالا۔ بڑا ہونے پر انہوں نے ایک کتبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی حمایت کی، جس میں کتبی مارا گیا۔ اس پر آپ مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں ملازم رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ 12 برس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا ہوئی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا اور عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا، مگر وہ سب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے عاجز آ کر ایمان لے آئے۔ بعد ازاں آپ نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ حکم ربی کے تحت آپ نے اس پر عصا مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، دریا میں راستہ سا بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور ایک راستہ بنا پایا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت پار اتر گئے، مگر فرعون اپنے تمام ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کوہ طور پر اتر گئے اور آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سامری نام کا ایک جادوگر بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرنے پر قائل کر چکا تھا۔ واپسی پر آپ نے بچڑے کو تو آگ میں ڈال کر گلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بجائے شہروں میں بسانے کے ایک بیابان میں لے گئے، جہاں 40 سال کا عرصہ ان کے غلامانہ عادتوں کی اصلاح میں گزارا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 29 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کے ذکر کے ساتھ اکثر مقامات پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت نہایت عاجزی سے اپنی عبودیت کا اقرار کر کے معافی مانگی، مگر اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کو خداوندی جواب ملا تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ آج سے 40-50 سال پہلے اسی فرعون کی لاش دریائے نیل سے مل گئی تھی، جس کے بعض آثار اور علامات دیکھ کر طبقات الارض کے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسدانوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کی ممیائی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔